الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجیہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراہ، سیاہ لا مقام، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، آج کا یہ روحانی، ایمانی، عرفانی، قرآنی پروگرام میرے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں ذکر رسول کی یہ مجلس ہے. آپ کے سامنے جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، عموماً یہ جو آیت ہے یہ دعا کے باب میں پڑھی جاتی ہے. جب کسی عالم نے، کسی مقرر نے، کسی خطیب نے دعا کے موضوع پر گفتگو کرنی ہوتی ہے تو اس وقت اس آیت کو موضوع سخن بناتے ہیں. علماء کافی تعداد میں موجود ہیں، محفل کے اندر بھی تشریف فرما ہے، تو وہ حیران ہو رہے ہوں گے کہ جلسہ میلاد کا ہے، جلسہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جلسہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بس ہر مکتبہ فکر نے نام سب نے جدا رکھے، کسی نے میلاد کہا، کسی نے سیرت مصطفیٰ کا. بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے. سب لوگ بھلے ہیں، پیار کی باتیں کرتے ہیں، سب اپنے اپنے رنگ میں سرکار کی باتیں کرتے ہیں. اس کو آپ محفل میلاد کہہ دیں، سیرت النبی کا جلسہ کہہ دیں، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کہہ دیں، نام ایک ہے. نام جو ہے مختلف رکھے، کام ایک ہی ہے. محبوب علیہ السلام کا ذکر کرنا، جانے جانا کی محبت کی بات کرنا، والضحیٰ کے چہرے کی بات کرنا، واللیل کی زلفوں کی بات کرنا، ما طغى البصر وما طغى کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر کرنا، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر کرنا، لسان اللہ والی زبان کا ذکر کرنا، علم نشرہ کے سینے کا ذکر کرنا، نبی کی عمر کا ذکر کرنا، نبی کے گفتار کا ذکر کرنا، نبی کے کردار کا ذکر کرنا، نبی کے معجزات کا ذکر کرنا، نبی کے کمالات کا ذکر کرنا. نام تبدیل ہے، بات ایک ہی سرکار کی ہے. سب لوگ بھلے ہیں، پیار کی باتیں کرتے ہیں، سب اپنے اپنے رنگ میں سرکار کی باتیں کرتے ہیں. عزیزان محترم، اذا سالک عبادی انی فانی قریب،
اللہ نے فرمایا محبوب جب آپ کے در پہ کوئی آئے اور سوال کرے، اذا سالک، جب آپ سے کوئی سوال کرے، عبادی میرا بندہ، انی فانی قریب، تو آپ فرما دیں میں قریب ہوں۔ شاید میں جو بات کہنا چاہتا تھا آپ سمجھے نہیں اس بات۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب آپ کی بارگاہ میں کوئی آ کر سوال کرے میرا بندہ، تو آپ فرمائیں میں قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جو آیت کریمہ ہے، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا رب کہاں ہے، ہمارا رب کدھر ہے؟ وہ دور والوں کی سنتا ہے، وہ قریب والوں کی سنتا ہے، وہ نزدیک والوں کی سنتا ہے۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر اللہ نے یہ کلام جاری فرمایا، یہ رب کا قرآن بنا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب جب آپ کے در پر کوئی بندہ آئے میرا اور سوال کرے تو ان سے یہ کہنا میں قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ آپ یاد رکھیں کہ کسی آیت کا جو نزول ہے وہ خاص ہوتا ہے، حکم جو ہے وہ عام ہوتا ہے، تو یہ آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ خاص ہے، اور شان نزول تو خبر واحد سے ثابت ہوتا ہے، اور آیت کریمہ کے الفاظ کا عموم تواتر سے ثابت ہوتا ہے، اور خبر واحد خبر متواتر پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ اہل علم اس بات کو سمجھیں گے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا اے حبیب جب تجھ سے کوئی سوال کرے، جب تجھ سے کوئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ ہے سوال، سوال نہیں ہوتا، سوال کا اور معنی ہے، یہ لفظ ہے سوال۔ محبوب جب آپ سے کوئی سوال کرے، اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے سوال کا اور ایک ہے دعا کا۔ کتنی چیزوں کا ذکر ہے؟ دو چیزوں کا، سوال کا ذکر ہے اور دعا کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے اذا سالک کاف کی ضمیر کا مرجع محبوب کو بنایا اور فرمایا جب کوئی سوال کرے تو محبوب تجھ سے کرے، جب کوئی سوال کرے تو محبوب تجھ سے کرے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب کوئی دعا مانگے مجھ سے مانگے۔ محبوب جب دعا کسی نے مانگنی ہو تو وہ تجھ سے نہیں، وہ مجھ سے مانگے۔ دعا عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ محبوب جس نے دعا مانگنی ہے وہ اپنے رب سے مانگے، جس نے سوال کرنا ہے وہ در مصطفیٰ پہ جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف مکے جائیں، مدینے جانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ان کا ناطے کا بند کر دیا، ان کے اعتراضات کا جواب دے دیا کہ صرف مکے آنا کافی نہیں، یہاں مکے جو آئے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ محبوب جس نے سوال کرنا ہے، یہ آیت بتا رہی ہے، وہ تیرے در پہ آئے، وہ در مصطفیٰ پہ آئے۔ جس نے سوال کرنا ہے وہ در مصطفیٰ پہ آئے۔ اب سوال کے دو معنی ہوئے، ایک سوال کا معنی ہوتا ہے پوچھنا اور ایک سوال کا معنی ہوتا ہے مانگنا۔ سوال کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ دو، ایک ہوتا ہے پوچھنا، ایک ہوتا ہے مانگنا۔ جیسے قرآن گواہ ہے یسألونک عن الیتامی، اگر یتامہ کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں پوچھا جائے، یسألونک عن الروح، اگر روح کے بارے میں پوچھا جائے، پوچھنا اور مانگنا یہ دونوں باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں کہ اگر روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان دونوں جگہوں پر سوال کا معنی پوچھنا ہے، اور ایک جگہ پر یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا یا ربیہ سال تو تا، اے ربیہ مانگ۔ نہیں سمجھ آئی؟ سوال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پوچھنا اور مانگنا، دو معنی۔ فرمایا یا
ربیہ سل توتا، اے ربیہ سوال کر تجھے دیا جائے گا۔ اس میں فعل متعدی ہے، علماء نے کہا کہ فعل متعدی جہاں آ جائے اس کا معنی عموم پر ہوتا ہے، خصوص پر نہیں ہوتا۔ یہ عموم پر ہے، یعنی جو مانگو، جتنا مانگو، جس وقت مانگو، اے ربیہ جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ یہاں پر انہوں نے کیا کہا؟ اسالک بمرافقتک فی الجنہ، محبوب میں آپ سے مانگتا ہوں، جنت میں مانگتا ہوں، جنت میں رفاقت میں مانگتا ہوں، آقا آپ سے مانگتا ہوں، جنت بھی مانگتا ہوں، جنت میں رفاقت بھی مانگتا ہوں۔ تو قرآن و حدیث سے یہ پتہ چلا سوال کا معنی مانگنا بھی ہے اور سوال کا معنی پوچھنا بھی ہے۔ اہل علم بیٹھے ہیں، ذرا کوئی علمی بات بھی کر دیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہاں تو یہ نہیں لکھا ہوا کہ در مصطفیٰ پر سوال جا کے کرے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، تو جس سے سوال کیا جائے گا اسی سے کیا جائے گا نا جہاں سوال دینے والا موجود ہوگا۔ اب یہاں بیٹھے بیٹھے آپ اپنی مرضی سے کہیں جناب فلاں بندے کو میں نے سوال کیا، یونیورسٹی کے فلاں پروفیسر کو میں نے سوال کیا، کہا جائے گا کہ یہ تیرا سوال تجھ تک رہے گا، اگرچہ نبی یہاں سے بھی سنتے ہیں، نزدیک سے بھی سنتے ہیں، قریب سے بھی سنتے ہیں۔ اب کوئی کہے نہیں جو نزدیک والے ہیں ان کی سنتے ہیں، تو قرآن کہتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے۔ جو مومن ہے وہ یہاں بات کرے تب بھی سنتے ہیں، وہ مدینے میں جا کے بات کرے تب بھی سنتے ہیں۔ سنانے کے لیے، بات کو سنانے کے لیے مومن ہونا شرط ہے، اور مومن کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ نبی کے قریب ہوگا۔ جو مومن ہوگا، جو قریب ہوگا، جو قریب ہوگا وہی مومن ہوگا۔ ایمان والو میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو آپ کے در دولت پہ آ جائے اس کو عطا کرنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ جو در دولت پہ آ جائے اس کو عطا کرنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ اہل علم بیٹھے ہیں، عربی کو سمجھنے والے بیٹھے ہیں، بڑے خطیب نکتہ دان اس محفل میں بیٹھے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، اللہ فرماتا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تب بھی بات ٹھیک تھی، یا اللہ نے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کیوں فرمایا؟ الف لام سائل سے پہلے کیوں لگا دی؟ نہیں سمجھ آیا کیوں لگا دی؟ اب الف لام کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، عہد خارجی، عہد ذہنی، استغراقی اور جنسی۔ اس الف لام کی ایک قسم نہیں ہے، علماء جانتے 4 قسمیں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ الف لام لگا کے اللہ نے یہ مخصوص کر دیا، محبوب تیرے دروازے پہ صرف انسان نہیں، تیرے دروازے پہ جنات بھی مانگیں گے، تیرے دروازے پہ حشرات الارض بھی آئیں گے، تیرے دروازے پہ نباتات بھی آئیں گے، تیری دروازے پہ جمادات بھی جن کو تو بلائے گا درخت بھی آئیں گے۔ محبوب ہر کوئی جانور بھی انسان بھی تیرے دروازے پہ سوال کرے گا، سائل بن کے آئے گا، تب یہ الف لام ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یہ الف لام جو ہے یہ مخصوص کیا ہے، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ عزیزان محترم، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی سوال کرے اور اس کا سوال پورا نہ ہو، اللہ نے فرمایا محبوب جو تیرے در دولت پہ آ جائے تو انہیں جھڑکنا نہیں، اس کو دینا ہے۔ محبوب اگر تیرے دروازے سے کوئی واپس چلا جائے گا تو بات کیا ہوگی؟ لوگ کہیں گے کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اگر کوئی کوثر کا سوال کرے محبوب دینا ہے، اگر علم کا سوال کرے تب بھی دینا ہے۔ الرحمن علم القرآن، محبوب آپ کے رحمان نے آپ کو پڑھایا ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، محبوب یہ جتنی عظمتیں، یہ جتنی رفعتیں، جتنی بلندیاں، جتنی شانیں آپ کو عطا کی ہیں میں نے عطا کی ہیں۔ آپ کے در پر کوئی خالی چلا گیا تو محبوب آپ پر اعتراض نہیں ہوگا، مجھ پر اعتراض ہوگا، عظمتیں جو میں نے تجھے عطا فرمائی ہیں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ نبی کو خدا کا شریک مانتے، خدا کی قسم ہم اپنے نبی کو خدا کا شریک نہیں مانتے، خدا کا محبوب مانتے ہیں، کیونکہ نبی کا شریک ماننے سے
کفر آتا ہے۔ نبی کا شریک ماننے سے محبوب کی عظمت میں کمی آتی ہے، اور نبی کو خدا کا محبوب ماننے سے عزت میں عظمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم نبی کو خدا کا معاذ اللہ شریک نہیں مانتے، ہم نبی کو خدا کا محبوب مانتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں، شریک ہوتا کون ہے؟ اگر کوئی بندہ کاروبار کرے، مثلاً اس کا کام ہے برتن بنانا، اب دو شریک ہے، ایک برتن بنائے گا، ایک برتن بیچے گا۔ اب برتن بنانے والا بناتا رہے اور دوسرا شریک اس کو توڑتا رہے، تو کیا مجھے آپ بتائیں بنانے والا ناراض ہوگا یا راضی ہوگا؟ ناراض ہوگا نا، میں بناتا ہوں تو توڑتا ہے۔ اگر وہی برتن توڑنے والا محبوب ہو تو وہ کہا میں بناتے ہوئے تھکتا نہیں تو توڑتے ہوئے نہ تھک، محبوب جو ہے۔ تو اگر شریک مانتے تو پھر شریک مانتے اللہ کا معاذ اللہ محبوب شریک ہوتے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ چاند بناتا، محبوب دو ٹکڑے کرتے، اللہ ناراض تو ہوتا، محبوب نے چاند کے دو ٹکڑے کیے، اللہ نے محبوب سمجھا ہے تو ناراض نہیں ہوا۔ ہم یہ مانتے ہیں میرے آقا شریک نہیں ہے، اللہ کے محبوب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب چاند کس نے بنایا؟ سورج کس نے بنایا؟ درخت ایک جگہ کس نے لگایا؟ اب محبوب فرماتے درخت کو بلا کے لے آؤ، درخت جہاں خدا نے لگایا محبوب اس کو اکھیڑ کے ادھر لا رہے ہیں، پھر واپس لا رہے ہیں۔ اے جانے کائنات آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ فرمایا وہ شریک جو بنے اس سے ناراض ہوتا ہے، محبوب جو کرے وہ خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہی نہیں ہے۔ پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ، چلو۔ جو بیمار حضرات ہیں وہ اپنی صحت کا خود خیال رکھا کریں، درود شریف پڑھیں۔ یہ سارا قصور تم لوگوں کا ہے کہ تم لوگ پیچھے گھس کے بیٹھ جاتے ہو اور کوشش کرتے ہو اس وقت جائیں کہ جب تقریرات ہی ختم ہونے والی ہو، یہ کہیں بعد میں ناراض نہ ہو تم آئے نہیں۔ جو میرے لیے آتا ہے وہ بالکل نہ آیا کرے، جو اپنے آقا و مولا کے لیے آتا ہے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے آتا ہے، وہ ضرور آیا کرے۔ چلو پیچھے تو کافی خطیب بیٹھے، ان کو کسی کی بات اچھی نہیں لگتی۔ خطیب چاہے کتنی کوئی اچھی گفتگو کرنے والا گفتگو کر رہا ہو، خطیب کبھی خوش نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا۔ چلو ان سے تو خطیبوں سے تو گلا نہیں ہے، آپ تو ان سے کہے نا سبحان اللہ۔ ہاں جی، کتنی آپ ان کو علمی گفتگو کر لیں وہ نہیں خوش ہوں گے، ان کے چہرے پہ خوشی کے اثرات نہیں آئیں گے، وہ ایسے لگے گا جیسے تازہ ابھی گل خانی سے ہو کے آئے ہیں، اور گل خانی بھی ان کی اپنوں کی ہو، غیروں کی نہیں۔ اتنے پریشانی کے عالم میں دوسروں کی گفتگو سنتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں اگر یہی کیفیت وارد کرنی ہوتی تو گھر بیٹھ جایا کرو، یہاں آتے نہیں، کہتے مجبوری ہے۔ کیوں؟ ہم آپ کو سن کے ہی تو تقریریں کرتے ہیں۔ ہم تقریر بنانے کے لیے آتے ہیں، تقریر کو سننے کے لیے نہیں آتے۔ بابا جب تقریر بنانے کے لیے آتے ہو تو پھر ایسے بیٹھو نا جیسے سننے والے سنتے ہیں۔ مجھے یہ پکا یقین ہے اس سے پہلے آپ نے اس انداز سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کا ترجمہ سنا ہی نہیں۔ تو محبوب چاند کے دو ٹکڑے کرتے ہیں، شریک ہوتے تو اللہ ناراض ہوتا، محبوب میں بناتا ہوں تو توڑتا ہے۔ یہ محبوب تھے، اور پھر کیسے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے؟ ابو جہل نبی کا دشمن ہو گیا، معاذ اللہ، وہ کہنے لگا آپ جادوگر ہیں۔ تو حبیب یمنی رہتے تھے یمن کے اندر، جو جادو کو توڑنا جانتے تھے، وہ توریت کے قاری، وہ انجیل کے قاری، وہ جناب والا زبور کے قاری، وہ ساری جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان کے عالم تھے، وہ جانتے تھے۔ ابو جہل کے دوست تھے، ابو جہل نے اس کو بلایا کہ آؤ، ایک نبی ہے جس نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کو ایک مانو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ کو علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرو، سجدہ صرف اللہ کو ہے، سجدہ صرف اللہ کو ہے، معبود صرف اللہ ہے، الہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا
سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، اللہ کے سوا جو عبادت کسی کی کرتا ہے وہ مشرک ہے، وہ بے ایمان ہے، دائرہ ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، دائرہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں وہ یہ کہتے ہیں تو تم آؤ، پھر وہ عجیب ہے کہ وہ جادو کرتے ہیں، وہ درخت بلاتے ہیں تو درخت آ جاتے ہیں، پتھر ان کی آواز میں آ جاتے ہیں، پتھر بولتے بھی ہیں، حجر اسود کعبے سے نکل کر ان کے قدموں کو بوسے دیتا ہے، ان کے رخسار کو چومتا ہے، درختوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جاتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ آؤ تو صحیح، جادو کر کر کے ہمارے لوگ جو ہیں اپنی طرف گھیر رکھے ہیں، تشکیل کا عمل جانتا ہے اور جو کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ اب حبیب یمنی آتے ہیں، ابو جہل نے کہا ان کو ملنا نہیں، ملو گے تو جو ان کو دیکھتا ہے پھر انہی کا ہو جاتا ہے۔ حبیب یمنی بے چین ہوتے ہیں، ذرا جا کے دیکھوں تو صحیح محبوب ہیں کیسے۔ رات کا وقت ہے، حبیب یمنی آتے ہیں، جانے جانا نوافل پڑھ رہے ہیں، رخ مصطفیٰ پہ نظر پڑتی ہے تو جلوہ دکھا کے یار نے دیوانہ کر دیا، خود شمع بن گئے، ہمیں پروانہ کر دیا، کیا پوچھتے ہو مجھ سے، میرے پاس کچھ نہیں، ایک دل تھا وہ بھی آپ کو نذرانہ کر دیا۔ یمنی دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں خدا کی قسم ایسا چہرہ سچے نبی کا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ابو جہل نے بلایا تھا اس کو بھی تو راضی کرنا تھا۔ صبح جناب والا حبیب یمنی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو جادوگر کہتے ہیں، جادوگر کا جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا، آپ مہربانی کریں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، ہم مان لیں گے آپ سچے نبی ہیں۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، ہم مان لیں گے سچے نبی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو جہل سے پوچھ لو، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ان کا دیدار نہیں ہر ایک کا حصہ، ابو جہل کو محبوب دکھلائے نہیں جاتے۔ کیا یہ ابو جہل، آج میں یہاں دعا کروں اے اللہ اپنے محبوب کی زیارت کروا دے، اے اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کو دیدار کروا دے، اے اللہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، ظاہری آنکھیں بند ہوں، دل کی آنکھیں کھلیں، جانے جانا کا دیدار ہو جائے۔ دعا کریں تو اگر رو کے دعا کریں تو محبوب تو زیارت کروائیں گے، لیکن تاریخ گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہے گی اگر دیکھنے سے کوئی مانتا تو ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، اور بن دیکھے عاشق بنتے تو اویس کرنی بن دیکھے عاشق رسول بن گیا تھا۔ عزیزان محترم، میرے آقا نے فرمایا اس ابو جہل سے پوچھ لے۔ اس نے کہا جی مان لوں گا، جیسے آج کل کہتے ہیں فلاں کے پاس لے چلو ان سے بات کریں گے مان لیں گے، مانتے پھر بھی نہیں۔ عزیزان محترم پھر کیا ہوا؟ اب میں کسی اور طرف جا رہا تھا لیکن آپ نے ادھر دیکھا، میری توجہ بھول گئی، مجھے تقریری بول گئی۔ بابا آپ تو مجھے دیکھیں، آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، آپ کی ڈیوٹی آپ نے مجھے دیکھنا، آپ ادھر دیکھتے ہیں یہ سارے آپ کو دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو حبیب یمنی نے کہا جناب یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، ہم مان لیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اوپر کیا، شہادت کی انگلی ایسے آپ نے انگلی کو ہلایا، چاند بھی ہلنے لگ گیا۔ وہ چاند حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پنگوڑے میں ہوتے تھے آپ کی شہادت کی انگلی ہل رہی ہوتی تھی اور چاند بھی آپ کے ساتھ ساتھ مسجد میں آتا تھا، آپ بھی نور، آپ کا کھلونا بھی نور، ہم جانتے ہیں آپ نور ہیں، آپ کا تعلق نور سے ہے، آپ سے چاند باتیں کرتا تھا، آپ انگلی سے اشارہ کرتے اور چاند ایسے ہلتا، تو وہی آج محبوب نے اشارہ کیا، چاند میں ارتعاش پیدا ہوا، محبوب نے اس کے 2 حصے کیے، ایک طرف گیا حصہ، ایک دوسری طرف گیا، چشم فلک نے دیکھا، زمین والوں نے دیکھا، آسمان والوں نے دیکھا کہ شریک ہوتے، تو اللہ فرماتا محبوب یہ کیا ہوا؟ میں چاند بناتا ہوں تو توڑتا ہے، میں بناتا ہوں تو توڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تو میرا محبوب ہے، تو توڑتا جا، تیرا رب پھر تیرے کہنے پہ جوڑتا جائے گا۔ اب شریک نہیں محبوب ہے، نخرے ناز لاڈ محبوبوں کے برداشت ہوتے ہیں، شریکوں کے نہیں۔ یعنی شریکوں کی وجہ سے تو آپ کہتے ہیں ابا جی کی کولخانی میں نہ کچھ کیا تو شریک ناک کاٹیں گے، وہ تو ناک کاٹنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ تو خوش ہونے کے لیے نہیں ہوتے، ناز برداشت کیے جاتے محبوبوں کے، شریکوں کے نہیں۔
آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہے؟ عزیزان محترم، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، پھر چاند مل گیا، پھر چاند دوبارہ محبوب نے جوڑ دیا۔ حبیب یمنی نے کہا اتنا کچھ دیکھوں پھر میں جاؤں؟ حضور والا کلمہ پڑھائیں۔ حبیب یمنی کو میرے آقا نے کلمہ پڑھایا اور پھر قرآن سکھایا، فرمایا جس طرح تمہیں توریت کے قاری تھے، آج جاؤ میں تمہیں قرآن کا قاری بنا کے بھیجتا ہوں، لوگوں کو تبلیغ کرو۔ اور جب لوگوں کو تبلیغ کے لیے آپ نے بھیجا، حبیب یمنی تبلیغ کرتے رہے۔ کچھ آپ نے لنگر کے لیے گندم کے اونٹ بھیجے۔ اب اونٹ جب لے کے آئے نا تو ابو جہل سے سر ہو گیا، کہنے لگا حبیب یمنی میرا دوست ہے، میرے لیے بھیجا ہے۔ مسئلہ کھڑا ہو گیا، صحابہ کہتے اونٹ ہمارے، توجہ ہے، ابو جہل کہتا ہمارے۔ جانے جانا تو خبر ہوئی، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اونٹوں سے پوچھ لیتے ہیں کس کے پاس آئے ہو؟ اللہ نے مختار بنا کے بھیجا ہے، مجھے مختار بنا کے بھیجا ہے۔ میرے در پہ جانور بھی آتے ہیں، اونٹ بھی سوال کرتے ہیں، چرند پرند حشرات الارض جانور بھی آتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں، مجھے یہ جانتے ہیں، میرے مقام کو جانتے ہیں۔ ما من شیء الا ویعلم انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی ہر چیز جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں، یہ اونٹ بھی جانتے ہیں۔ ذرا پوچھ لیتے ہیں کس کے پاس آئے ہو؟ میرے آقا تشریف لے گئے، اونٹوں سے پوچھا کس کے پاس آئے ہو؟ پہلے بتاؤ میں کون ہوں، میں کون ہوں، من انا، میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حاضر ہیں۔ وہ کہنے لگے آپ پر جو جان نثار کرتا ہے وہ اس جہان میں بھی کامیاب، اگلے جہان میں بھی کامیاب۔ آپ سے جو منہ موڑتا ہے وہ ادھر بھی ذلیل، ادھر بھی ذلیل، ادھر بھی خائب، ادھر بھی خائب، ادھر بھی خاسر، ادھر بھی خاسر، ادھر بھی خسارے میں، ادھر بھی خسارے میں۔ جو نبی کو مانتا ہے دنیا میں بھی نظارے میں، قبر میں بھی نظارے میں، حشر میں بھی نظارے میں۔ توجہ ہے عزیزان محترم، اونٹ آ گئے سرکار کے پاس، میرے آقا ان کو لے آئے، تاریخ نے بتا دیا۔ اب کوئی کہے جانور تو بولتے نہیں، میں نے کہا وہ کسی کے سامنے نہیں بولتے ہوں گے، میرے آقا تو پتھروں کو بلوانا جانتے ہیں، درختوں کو بلوانا جانتے ہیں، شجر حجر کو بلوانا جانتے ہیں، تم جانوروں کی بات کرتے ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے محبوب توڑے تب بھی لاڈ اللہ برداشت فرمائے، محبوبوں کے جو ہے ناز برداشت ہوتے ہیں، محبوب جوڑ دے تب بھی ناز برداشت کرے۔ تو میرے آقا اللہ کے محبوب ہیں، شریک نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کو؟ ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے حضرت عجیب بات ہے، آپ جو ہے اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ اندر سے جو ہے نا محبوب کے دروازے پہ لے جاتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں۔ میں نے کہا چلیں آپ تو اللہ سے سوال کرتے ہیں نا؟ جی اللہ سے سوال کرتے۔ میں نے کہا جب ابا جی بیمار ہوتے ہیں کارڈیالیو تو کیوں لے جا کے جاتے ہو، اور پھر ایمرجنسی اسپتال وارڈ میں کیوں لے کے جاتے ہو؟ کارڈیالوجی نہ لے کے جایا کرو، یہیں بیٹھا کرو اور کہا کرو اے اللہ شفا دینے والا تو ہے، شفا دینے والا تو ہے، ہم نہیں جاتے کارڈیالوجی، ہم تو شفا دینے والا تو ہے، ہم نہیں جاتے نشتر ہاسپٹل، ہم نہیں جاتے سی ایم ایچ، ہم کہیں نہیں جاتے، تمہیں ضرورت پڑتی ہو تو کیا تم نہیں جاتے؟ کہتے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر تمہارا یقین کدھر گیا؟ جس طرح تمہیں پتا ہے یہ ظاہری وسیلہ ہے، اصل شفا دینے والا اللہ ہے، ہمیں پتا ہے یہ ولی نبی ظاہری وسیلہ ہے، اصل کام کرنے والا اللہ ہے۔ عزیزان محترم، کیا بات ہے جو مجھے سمجھ گئے؟ جی اچھا، میں نے کہا دلیل مانگیے، دلیل اپنے تو مانگتے نہیں، اپنے دلیل نہیں مانگتے، غیروں کو دلائل دے کے تھک گئے وہ نہیں مانتے، اور اپنوں کو دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن سب سے بڑی دلیل ہے، محمد سائل فلا تنہر، میرے محبوب کے در دولت پہ جو ہے، محبوب آپ کے در دولت پہ جو ہے جھڑکنا نہیں، ایسے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اے محبوب میں عطا کرتا ہوں تم تقسیم کرتے ہو۔ محبوب فرماتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔
حدیث سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی؟ حاتم تائی کے بیٹے کا نام تھا عدی باتیں سنا رہے ہیں کہ میرا باپ بہت بڑا سخی ہے، اتنا بڑا سخی ہے کہ اس کے دروازے کے اوپر، اس کے ڈیرے کے اوپر 10 دروازے، جیسے ایک دروازہ دوسرا تیسرا اس طرح 10 دروازے لگے ہوئے ہیں اور میرا باپ اتنا سخی تھا، ایک طرف سے آتا مانگتا، لوگوں کو وہ دیتے، پھر دوسری جگہ تیسری جگہ چوتھی جگہ آتے تو وہ دے دیتا تھا، انکار نہیں کرتا تھا۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین نے کہا، ارشاد فرمایا، اے عدی بن حاتم، تیرا باپ اتنا بڑا سخی نہیں تھا جو میرا نانا سخی تھا، اور جو میرا نانا سخی ہے اس سے بڑا کوئی سخی نہیں، کیونکہ جو تیرے دروازے ابا جی کے دروازے پہ آتا ہے اور وہ آ کے ادھر سے سوال کرتے اس دروازے پہ تب جاتا ہے جب اس کی اس دروازے سے ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ آنے والا سائل 10 دروازے سے سوال کر کر کے چیخ کے بتا رہے، اے بڑے سخی کہلانے والے، تم ادھر دروازے سے پوری نہیں ہوئی تب ادھر آیا ہوں، دوسرے سے پوری نہیں ہوئی تب تیسرے پہ آیا ہوں، تیسرے سے سوال پورا نہیں ہوا تب چوتھے پہ آیا ہوں۔ ارے جو 10 دروازے پہ بھیک مانگ رہے بتا رہا ہے میری ضرورت پوری نہیں ہوئی، ارے میرا نانا ایسا سخی ہے جس کو دے دیتا ہے قیامت تک اس کی نسلیں یاد کرتی رہتی ہیں۔ کسی نے اگر حضرت امام حسین کا واقعہ نہ پڑھا ہو اور غزالی زمان کا واقعہ پڑھا ہو رحمۃ اللہ علیہ کا، بعد میں وہ فتویٰ لگا یہ بات تو غزالی زمان کی تھی، آج حضرت امام حسین سے ہم نے سن لی، یہ حضرت امام حسین کا بھی واقعہ ہے اور حضور غزالی زمان کا بھی واقعہ ہے، کیونکہ آپ تقریر کر رہے تھے حزب الانام لاہور کے اندر، کسی عیسائی نے پرچی لکھ دی، لڑکی نے، اس نے کہا کاظمی صاحب آپ کہتے ہیں آپ کے نبی بڑے سخی تھے، ہمارا جو حاتم تائی تھا وہ بڑا سخی تھا، اس نے اپنے دروازے پہ 10 دروازے ڈیرے پہ بنائے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ سخی ہوتا تو ایک سائل کو دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ مجھے بتائیں، کسی کا کام ایک در پر ہو جائے تو دوسرے در پہ وہ جائے کیوں؟ تو در تو وہ پھرے گا نا جس کا کام نہیں ہوا، جس کا کام ہو جائے وہ دوسرے دروازے پہ جائے کیوں؟ تو فرمانے لگے حضور غزالی زمان کہ تیرا ابا تمہارا جو عیسائی تھا، تمہارا جو حاتم تائی تھا، وہ اگر اتنا سخی ہوتا تو در در پہ جانے والے سائل در در پہ کیوں آتے؟ میرا نبی ایسے سخی ہے جس کو عطا فرمایا پھر قیامت تک رسول نے یاد رکھا۔ میں اپنے آقا کی عطا پر ایک بات آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ معلوم جہاں آپ ہوں گے میرا عذاب نہیں ہوگا۔ باقی قوموں میں جب عذاب ہوتے تھے وہ ریچھ بنتے، ہاتھی بنتے، بندر بنتے، آپ بنتے، یہ کس کی عطا ہے؟ پرانی امتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا دروازے پہ کندھا ہوتا، اس نے آج یہ کام کیا ہے، یہاں ساری رات شرابے پیتے ہیں اور ساری رات نافرمانیاں کرتے ہیں، ساری رات غلط کاری میں مبتلا رہتے ہیں، صبح اچھے کپڑے پہن کے جا رہے ہوتے، کوئی رسوائی نہیں ہوتی کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، حضرت امام بلال کی وجہ سے۔ یہ عطا رسول ہے، میرے آقا کی عطا ہے۔ عزیزان محترم، دعا اور سوال میں فرق ہے۔ دعا عبادت ہے، الدعاء و مخ العبادہ، عبادت جو ہے، دعا جو عبادت کا مغز ہے، ہم جو نبی سے بات کرتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں، عبادت ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ اس فرق کو ذہن میں رکھیں، اس فرق کو ذہن نشین رکھیں۔ عزیزان محترم، آگے چلتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ معبود سے سوال کرنا، وَإِذَا سَأَلَكَ، اللہ کے ہونے کا پتہ تو لوگ بتوں کے پیچھے بھی تلاش کر رہے تھے، اللہ کے ہونے کا پتہ تو درختوں سے بھی تلاش کر رہے تھے، سورج سے بھی تلاش کر رہے تھے، چاند سے بھی تلاش کر رہے تھے، آگ سے بھی تلاش کر رہے تھے، لیکن اللہ نے پتہ بتایا کہ میرا پتہ کرنا ہو تو ہر جگہ پتہ نہ کرنا، ایک دروازہ ہے وہ بتاتا ہوں، وہاں جا کے میرا پتہ کرنا۔ کیونکہ اگر تم چاند کے پاس جاؤ گے چاند خاموش رہے گا، سورج کے پاس جاؤ گے سورج خاموش رہے گا، درختوں کے پاس جاؤ گے درخت خاموش رہے گا، وہ میرا پتہ نہیں بتائے گا، وہ بتا ہی نہیں سکتا۔ ارے میرا پتہ پوچھنا ہو تو منبر خضرا کے مبین کے پاس جاؤ، تم ہر جگہ جاؤ گے تو
وہ خاتون میں خدا معلوم ہو جائے گا، خدا کا پتہ معلوم ہو جائے گا۔ باقی سب راستے جھوٹے ہیں، باقی سب راستے جھوٹے ہیں۔ یہی وجہ ہے سب سے پہلے جو گمراہ ہوا ہے نا، وہ شیطان گمراہ ہوا ہے۔ اس نے کہا اللہ میں تجھے مانتا ہوں، تیرے نبی آدم کو نہیں مانتا، میں تجھے مانتا ہوں، تیرے نبی آدم کو نہیں مانتا، میں تجھے معبود مانتا ہوں، میں آدم کو نہیں مانتا، میں تجھے الہ مانتا ہوں، میں آدم کو نہیں مانتا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کیا وہ مومن بنا یا ابلیس بنا؟ ابلیس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابلیس کا معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنے والا۔ اور ابلیس کا لغت میں پتہ ہے کیا معنی ہے؟ بتائیں کسی کو۔ لغت میں ابلیس کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا۔ اور جب کوئی کسی وجہ سے نا امید ہوتا ہے وہ جان لے ابلیس کا معنی یہی ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو۔ نہیں سمجھے گا آپ تو آپ نہیں بولیں گے نا، لغت کا معنی آپ نہیں بولیں گے۔ ابلیس کا لغت میں معنی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا۔ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ نہیں سمجھ آئی؟ جو نا امید ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ہم تو امیدوار ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو میں کیا کر رہا تھا کہ شیطان نے آدم کو نہیں مارا۔ شیطان نے کیا کہا کہ میں اے اللہ تجھے مانتا ہوں، تو میرا معبود الہ ہے، لیکن میں آدم کو نہیں مانتا۔ اللہ نے کیا کہا تو مومن ہے، مباحث ہے، تو جناب بڑا مقام رکھنے والا ہے، ذیشان ہے، عالی شان ہے۔ نہیں کہا تو شیطان ہے، تو شیطان ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں جو آدم کو چھوڑ کر ڈائریکٹ خدا کو مانے وہ تو شیطان ہے، جو نبی کو چھوڑ کے امام الانبیاء کو چھوڑ کے ڈائریکٹ کہے میں خدا کو مانتا ہوں تو وہ تو اس سے بھی آگے نکل گئے، یہ پیچھے رہ گیا۔ اب ایسے گزرا اٹھا چھوڑ دیں گے بھائی پوری کہیں نا آخر راجیوں میں راضی نہیں لگی تو بیٹھتے سامنے کرتے نہیں ہے، زور سے کہیں سبحان اللہ، پھر زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اتنی بڑی اہم بات ہوتی ہے آپ سو جاتے ہیں، اور پھر جب آپ کے کوئی گھر پڑتا ہے نا پھر آپ کو پتہ نہیں ہوتا، پھر آپ میسج کرتے اور پھر ہمیں پریشان کرتے ہیں اس کا جواب دے، اس کا جواب دے۔ اب محفل میں نہ سوئے تو کتنے جوابات آپ کو بغیر پوچھے مل جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، تو نبی کو چھوڑ کے خدا کو جو مانے گا وہ توحید شیطانی ہے، نبی کو مان کے خدا کو ماننا یہ توحید رحمانی ہے۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا۔ عزیزان محترم، ایک اور بات ہے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب کوئی میرا بندہ تم سے سوال کرے، عبادی میرا بندہ، یا اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ بَشَرٌ وَإِذَا سَأَلَكَ إِنسَانٌ وَإِذَا سَأَلَكَ مُؤْمِنٌ۔ جب کوئی مسلمان آئے معبود تیرے دروازے پہ، جب کوئی مومن آئے تیرے دروازے پہ، یہ نہیں فرمایا کوئی امتی آئے تیرے دروازے پر، یہ نہیں فرمایا عبادی۔ قرآن کا معجزہ یہ ہے، آپ ادھر سے ترجمہ کریں تو اب بھی وہی معنی بنتا ہے، ادھر سے شروع سے ترجمہ کریں تب بھی یہی معنی بنتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جو کرے آپ کے در سے سوال وہ ہے میرا بندہ، وہ ہے میرا بندہ، وہ ہے میرا بندہ، وہ ہے میرا بندہ۔ جو آپ کے گھر کو چھوڑ کے کسی اور گھر میں جائے پھر کرے سوال وہ میرا نہیں، وہ کسی اور کا ہو سکتا ہے۔ عبادی وہی ہے جو تیرے گھر کا شاعر ہے، وہ میرا بندہ ہے، جو میرا بندہ ہوگا تیرا شاعر ضرور ہوگا۔ اب یہ جو کہتے ہیں بات بزرگ میں بھی آپ امت یہ شرک ہے، قرآن کو کہتے ہیں کوئی شرک نہیں، نبی سے جا کے مانگو کوئی شرک نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَسَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ عزیزان محترم، یہ یاد رکھیں۔ اچھا یہاں میں قرآن سے بھی یاد کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات ہی چھوڑ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں سے کہا گیا۔
اب وہاں سے فرشتہ ہے. اہل علم میری بات کو سمجھیں گے, عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گی, ذرا دماغ شریف میں دور دیجیے, میری بات کو سمجھیے. اب یہ ہوا صرف فرشتہ, لیکن جو فرشتے پڑھ رہے ہیں درود, اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ, اللہ اور اس کے فرشتے. ویسے وہ عام فرشتے, محبوب جو تیری تعظیم کرے, تیرا ذکر کرے, وہ میرے, جو تیرے وہ میرے, جو تیرے در پہ وہ میرے. فرشتے بھی میرے اس لیے ہیں کہ وہ تیرے ہیں. جو میرے ہیں محبوب, جو تیرے ہیں وہ میرے ہیں, جو تیرا ذکر کرے وہ میرے ہیں. اب فرشتے تو سارے ہیں, وہ فرشتے تو سارے ہیں, لیکن ان کو ملائکہ کا حکم فرمایا. محبوب تعظیم جو آپ کی کر رہے ہیں, ذکر جو آپ کی کر رہے ہیں, تو یہ عبادت نہیں, عبادی کیوں ہے؟ محبوب آئے جو تیرے در پہ کھڑے ہیں, اس لیے عبادت کہہ رہا ہوں. تیرے در پہ کھڑے ہیں اس لیے عبادت کہہ رہا ہوں. عزیزان محترم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قریب ہوں, میں قریب ہوں, میں قریب ہوں. ایک بندے نے سوال کیا کہ جب اللہ قریب ہے نا, یہ صوفی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کی طرف کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن میں بھی تو ہے, هو الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن, ہے کہ نہیں؟ تو اللہ ہو کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ قریب ہے نبی کو, خدا کو سنانے کے لیے صوفی اللہ ہو کی ضرب میں لگاتے. نہیں نہیں, وہ تو درختوں کو در و دیوار کو گواہ بنانے کے لیے ذکر کرتے ہیں. اور جہاں اونچی آواز میں ذکر ہوگا, یہ زمین, یہ آسمان, یہ در و دیوار گواہ بن جائے گی, شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا. اگر تمہارا اعتراض صحیح مان لیا جائے تو پھر اونچی آواز میں آذان بھی نہیں دے سکتے. آذان جو ہے وہ اللہ کو سنانے کے لیے نہیں ہوتی, وہ در و دیوار کو گواہ بنانے کے لیے ہوتی ہے, یا شیطان کو بگانے کے لیے ہوتی ہے. اللہ تشد توجہ ہے آپ کی, سبحان اللہ. اچھا, یہاں ایک اور علمی نقطہ میرے ذہن میں آیا. اللہ نے فرمایا انی قریب, اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ انی کیوں ہے, آنا کیوں نہیں؟ وَإِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرما سکتا ہے, إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا فرما سکتا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فرما سکتا ہے. یہاں انی کیوں ہے؟ توجہ ہے, اس لیے ہے کہ یہ میں, آنا, میں, انی, میں, انی, میں تو میں کہہ سکتا ہوں, اس کے علاوہ جو میں کہے گا وہ شیطان بنا دوں گا. آنا خیر منہ, اور زبردست میں, یہ اسی کو جچتی ہے جو میں اور کہے گا ابلیس بنے گا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تیرے ہو دیا سو دیا محبوبہ, میں کافر ہاں جو میں ہوں. نہیں سمجھ, یہ تصور کی بات ہے. تیرے ہو دیا سو دیا محبوبہ, میں کافر ہاں کہ میں ہوا. پھر جب محبوب ہوتا ہے پھر میں نہیں ہوتی, پھر تو ہوتا ہے. آپ کو نہیں سمجھ آئی, یہاں تک پہنچے گی میرے ساتھ. ہاں جی, یہ میں اسی کو جچتی ہے, کسی اور کو نہیں. اب جو میں پگری نے میں کہا ترنت کٹائی اسیس, میں نہ کہا قیمت لگی 10-20. ارے جس نے میں کہا وہ ابلیس بنا, جس نے تو کہا وہ مقبول ہوا. اس لیے میں ہم نہیں کہیں گے, ہم تو اللہ ہوں کہیں گے, اللہ تو کہیں گے, اللہ تو کہیں گے, اللہ تو کہیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کو؟ وہ جی بات یہ ہے کہ ہم تو جب اللہ قریب ہے, اس کا رسول قریب ہے, تو پھر ہم اللہ کے ولیوں کے دروازے پہ کیوں جاتے ہیں؟ تفسیر کبیر اٹھائے نا, میرے آقا علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ انگوٹھی بنوا کے لاؤ. آپ نے اگر مہر نبوت دیکھی ہو نا, تو میرے آقا نے فرمایا محمد, پھر اوپر رسول, پھر اللہ. ایسے ہے نا, اللہ رسول محمد, محمد رسول اللہ. میرے آقا نے یہ محمد رسول اللہ ایک لائن میں کیوں نہیں لکھوایا؟
بیٹھے ہو؟ انگوٹھی میں محمد، قرآن میں لکھا ہے محمد رسول اللہ، لیکن محبوب نے مہر بنانی تھی، اپنی مہر پر محمد، پھر رسول، پھر اللہ. کیوں؟ میرے محبوب نے یہی تو بتایا، دیکھ تم خدا کے پاس جاؤ گے تو نہیں پا سکو گے، پہلے میرے در پہ آؤ، میری رسالت کو مانو، پھر اللہ تک پہنچو گے. پھر جب وہ انگوٹھی بن گئی اور حضرت صدیق کے اوپر بنا کے لائے تو میرے آقا نے دیکھا اوپر لکھا تھا محمد، پھر رسول، پھر اللہ، نیچے لکھا تھا ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیچے لکھا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر، میں نے آپ کو فرمایا تھا محمد رسول اللہ لکھ کے آنا، یہ ابو بکر آپ نے، حضور میں نے نہیں لکھوایا. فوراً جبریل ابھی آتے ہیں، عرض کرتے جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ نے خود لکھوایا ہے، جو میرے نبی کا یار ہو وہ نبی سے دور کیسے ہو. یہی بتا دیا جو ابو بکر کا ہے وہ محمد رسول اللہ کا ہے، جو میرے آقا کا ہے وہی خدا کا ہے. یہی ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بے شک رحمت قریب ہے محسنین کے، رحمت قریب ہے محسنین کے. عزیزان محترم، تو کہا ہمیں در مصطفیٰ کا جانا ہے. میں نے کہا تمہیں کسی کا ہاتھ پکڑنا ہوگا، پھر جانا پڑے گا. یہ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو رحمت قریب ہے محسنین کے. محسن کون ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جو ہر وقت اس حالت میں عبادت کرے گویا یہ اس کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم وہ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کو تکے وہ اس کو تکے. یہ تکنے تکانے والے محسن ہیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو ان کے قریب ہوتا ہے یہ حضور کے قریب کر دیتے ہیں، جو حضور کے قریب ہوتا ہے اس کو میرے آقا اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. فنا فی رسول اور فنا فی اللہ اسی آیت میں ہے. یہی وجہ تھی کہ گھر مہاراجا کے پاس سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اپنی کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں. ایک بارات جاتی ہے، بابا ہمیں احمد پور جانا ہے. بارات راستہ بھول گئی ہے، احمد پور جانا ہے. اب مقام احسان پر فیض ہے، جلوائے جہاں آرا کو تک رہے ہیں، نگاہیں جڑی ہوئی ہے، مقام احسان پر فیض ہے. فرماتے میرے پیچھے پیچھے آؤ، میرے پیچھے پیچھے آؤ، میرے پیچھے پیچھے آؤ. چند قدم چلے تھے، سامنے گنبد خضرا نظر آیا. انہوں نے کہا بابا ہم نے احمد پور جانا تھا. فرماتے بیٹا ہم جس احمد پور کو جانتے ہیں وہاں تمہیں لے کے آ رہے ہیں، وہاں تمہیں لے کے آ رہے ہیں. ہم جس احمد پور کو جانتے ہیں وہاں تمہیں لے کے آ رہے ہیں. ہم وہ پوچھ رہے تھے احمد پور سیال، اور آپ نے پہنچا دیا احمد پور سرکار. اب کوئی کہے یہ پیلے پیلے رنگ نہیں ہوتے، کوئی کہے نیلے پیلے، ان کو کہا جائے گا تیری نگاہ نہیں ہے، رنگ تو ہے. آپ کو نظر آ رہی ہے رنگ؟ بے شک. یہ سلسلہ تقیبیہ کے رنگ نظر آ رہے ہیں. اور سمیع اللہ کو کہیں آپ کو نظر آ رہی ہے، کہے گا نہیں. تو میں کہوں گا آپ کی نگاہ نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہے، ان کی نگاہ اور کو نظر آتا ہے. انہوں نے کہا ہماری تو نگاہ نہیں ہے کہ ہم سرکار تک پہنچے. تو پھر کیسے پہنچے؟ میں نے کہا جب سمیع اللہ کہتے ہیں نا مجھے تحصیلدار موڑ پہ پہنچاؤ نا، ایک بندہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اس کو پہنچا دیتا ہے. اس لیے ہم بھی اللہ والوں کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور وہ ہمیں پہنچا دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جب وہ پہنچتا ہے، جب وہ پہنچنا چاہتا ہے کہ جی میری بینائی سلامت نہیں، راستہ نظر نہیں آتا، پھر وہ ہاتھ پکڑتا ہے. کیوں بھائی ہاتھ پکڑتا ہے کہ نہیں پکڑتا؟ کچی تو پکڑ کے گھر میں ہاتھ پکڑتا ہے نا. تو ہاتھ پکڑنے میں کوئی راز پوشیدہ ہے کہ ہم اسی لیے اللہ کے ہاتھ، اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے. جب یہ ہاتھ پکڑتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں ہیں. بالکل توڑ دینا، جذبات پڑ گئے انہوں چھوڑ دینا. اچھا ہاتھ پکڑنے پر ایک آخری بات کہہ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. ہاتھ پکڑنے پر ایک اور بات بھی مجھے یاد آئی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں ہمیں یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میرے آقا اپنی نگاہ سے طیب و طاہر کرتے ہیں، طیب و طاہر کرتے ہیں. باید گستاخی سے کسی نے پوچھا یہ اللہ کے ولیوں کے ہاتھ کیوں پکڑتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ ہم میرے آقا تو نگاہ سے پاک کرتے ہیں. میرے آقا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یزکیہم کا پیکر ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ کا پیکر ہے. وہ نگاہ سے پاک کرتے ہیں، لیکن
ہم ہاتھ پکڑتے ہیں، ہاتھ کی کوئی وجہ ہے، ہاتھ جب تک نہ ہو تو ہم منزل تک نہیں پہنچتے. کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہاتھ پکڑنے کی وجہ کیا ہے. ہاتھ کس لیے ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے آپ نے اپنا کپڑا دھونا ہو اور ٹوٹی چلا کے پانی کی سرف ڈال کے صابن لگا کے رکھ دیں، آپ کے کپڑے کا رنگ تو اتر جائے گا، کپڑا صاف نہیں ہوگا، کپڑا تب صاف ہوگا جب آپ اس ہاتھ سے ملیں گے تو پتہ چلا دل بھی تب صاف ہوگا جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا. کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا. تلوار جتنی تیز کیوں نہ ہو نہیں چلتی جب تک کسی کے ہاتھ میں نہ آ جائے. ذکر کا اثر دل پر تبھی ہوتا ہے جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ہو. ہاتھ میں ہاتھ نہ ہو پھر ذکر نہیں. کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی در بدر، کبھی زمین پر کبھی آسمان پر ٹکرے کھاتا رہتا ہے بندہ. جب ہاتھ پکڑ لیتا ہے پھر ہاتھ پکڑنے والا منزل تک پہنچا دیتا ہے، پھر چھوڑتا نہیں ہے. منزل تک پہنچا دیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے. عزیزان محترم یہی وجہ ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کی وجہ سے لگی ہوئی تھی، میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے. اب مختلف علاقوں سے مختلف قبیلوں سے لوگ آئے ہوئے تھے. قرآن پاک 7 کی رات پر نازل ہوا ہے. کتنی کی رات پر؟ 7 کی رات پر. اب چونکہ تجوید کی کلاس نہیں ہے ورنہ میں ساری آپ کو ایک 2 آیات پڑھ کے تلاوت سنا تھا. 7 کی رات پر نازل ہوا. تو حضرت یہ جس لہجے میں ہم قرآن پڑھتے ہیں ابو حفص کا یہ لہجہ، امام ابو حفص کے لہجے سے پڑھتے ہیں جو ہم اس وقت قرآن پڑھتے ہیں. یہ کس امام کا ہے؟ ابو حفص. اس عاصم کوفی کی بھی روایت ہے، وہ اور طرح سے پڑھا جاتا ہے. میں اس طرح نہیں پڑھتا کیونکہ یہاں اہل علم زیادہ نہیں بیٹھے، وہ بعد میں کہیں کہ دیکھو جی قرآن غلط پڑھ دیا، حالانکہ وہ لے جائے. سمجھ میں آ رہی بات کریں. تو ایک صحابی جب آئے نا تو میرے آقا نے سب کا قرآن سنا، مختلف قبیلوں کا قرآن سنا. اب کسی نے کون سی روایت میں سنایا، میرے آقا نے فرمایا شاباش 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 شاباش، سب کو آپ نے شاباش دی. اب وہ صحابی کہتے میرے دل میں بات آئی، میں اور طرح قرآن پڑھتا ہوں، یہ اور طرح پڑھتے وہ اور طرح پڑھتے، ہمیں کچھ بتایا ہے ان کو کچھ بتایا ہے. بس یہ خیال آنا تھا. جانے جانا نے مجھے دیکھا، جانے کائنات نے دیکھا اور اپنا ہاتھ میرے دل پر رکھا. وہ میں نے ٹھنڈک محسوس کی، جو میرے شکوک و شبہات آ رہے تھے وہ محبت رسول میں بدل گئے. پتہ چلا ہاتھ سے قسمت بدلتی ہے. وہ خیالات ختم نہ ہوتے تو جانے جانا نے ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ یہ اللہ کے ولی جو دل پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ ہاتھ نظر آتا ہے مگر تعلق رب سے جوڑ دیتے ہیں. عزیزان محترم بس اس بات کا خلاصہ یاد رکھیں، ہم اللہ کے معبود کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، دعا صرف اللہ سے کرتے ہیں، دعا صرف اللہ سے کرتے ہیں، دعا صرف اللہ سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری معروضات کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.